مفاہمت کے 100 راستے نکالنے کی کوشش کی لیکن مفاہمت نہ ہو سکی تو وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ملائیشیا میں، جہاں وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بادشاہ سلامت کو اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی بجائے یا تو نئے انتخابات کرائے جائیں یا ان کی جگہ پہ نیا وزیر اعظم لایا جائے۔ اسے جمہوری سوچ کہتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے اپنے اتحادیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، ان سے مفاہمت کا معاہدہ تھا جس کے تحت مہاتیر محمد کو مئی 2020 میں استعفیٰ دینا تھا اور ان کے اتحادیوں میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بننا تھا۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور یہ نہیں کہا کہ وہ 2020 میں عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کی اصلاحات میں بہت وقت لگے گا تو وہ مئی 2020 میں عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ان پر سیاسی دباؤ بڑھا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو اندر کر دیں گے، اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ مہاتیر محمد یہ جانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ملک کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اعظم کی۔ اپوزیشن خواہ کتنی خراب کیوں نہ ہو، اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوں تو وفاق کرنے پڑتے ہیں۔ اگر اتحادی ساتھ نہ چل سکیں تو جمہوری روایت کے تحت استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ ہاں صاحب مہاتیر محمد کو سیاست میں استاد مانتے ہیں لیکن ان کے اصولوں پر چلنا شاید خود کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ پچھلے 15 ماہ میں معیشت کی خرابی کی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ہاں وہ سیاست اپوزیشن کے ساتھ ہو یا اپنے اتحادیوں کے معاملات ہو۔ ہاں صاحب نے اپوزیشن پر کرپشن کے بے بہا الزامات لگائے، انہیں عدالتوں میں لے گئے، لیکن وہ الزامات اس طرح ثابت نہیں ہو سکے جس طرح ان کا پرچار کیا گیا۔ اپوزیشن کے خلاف محض مقدمات یا انہیں شک کی بنیاد پر نیب کی تحویل میں رکھنے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ اپوزیشن کرپٹ ہے اور اتنی کرپٹ ہے جتنی کہ بیان کی جاتی ہے۔ اس ساری ایکسرسائز کا نقصان معیشت کا ہوا۔ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم سیاست ہی کھیل رہے ہیں، چاہے وہ سیاست اپوزیشن کے ساتھ ہو یا وہ سیاست اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہو۔ اس عدم استحکام کی سیاست نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیوروکریسی نے ڈر کے مارے کام چھوڑ دیا، سرمایہ کار دولت سمیٹ کر بھاگ نکلے۔ قرضے لینے کے باوجود نہ معیشت بہتر ہوئی، نہ روزگار میں اضافہ ہوا، نہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہوا۔ اس کے برعکس مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہاجرائی نے پوری قوم کو گزشتہ 1.5-2 سال سے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کبھی اتحادیوں کے گلے شکوے، کبھی اپوزیشن کے ساتھ جھگڑے، اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اپوزیشن کے تمام بڑے رہنماؤں کی نیب سے گرفتاریاں ہوئیں لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کھودا پہاڑ نکلی چویا۔ آج بھی بے یقینی کا عالم ہے، خوف کی فضا ہے۔ معیشت کا معلوم نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جمہوریت کے نام پر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ یا اس کا تاثر موجود ہے۔ تو مہاتیر محمد کا استعفیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک چلانے کے لیے اپنے اتحادیوں کو یا اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا کس قدر ضروری ہے۔ اپوزیشن خواہ کسی بھی ملک کی ہو، جمہوریت کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے، اس سے انکار کر کے حکومت کو چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ ون وے ٹریفک سے ہمیشہ حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو مہاتیر محمد کا استعفیٰ جمہوریت پسندوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ خواہشوں اور حقائق میں فرق نہ کیا جائے تو پھر ملک نہیں چلتے، ترقی نہیں ہوتی۔